الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. واجب الاحترام اسٹیج کی رونق، علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت ماں بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بڑی ہی بابرکت، رحمتوں سے بھرپور، سبحان اللہ ہے، مغفرت کا انعام دلانے والی مجلس میں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جمع کیا ہے. اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. یہاں کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے. بے شک حق ہے. جس کی قسمت میں یہ نعمتیں ہیں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں. تو آئیے، مجھ سے بیشتر آپ نے بہترین انداز میں، خوش الحان میں نعت و منقبت سماعت کی ہے. میں بھی سبحان اللہ. مداح رسول کی فہرست میں چند اشعار بلا ترنم کے، وہ آواز تو میرے پاس نہیں سبحان اللہ. کہ میری بڑا آواز بھی بڑی، لیکن حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے سبحان اللہ. کہ مومن جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا ایمان جوان ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آئیے چند آثار آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائے. اس سے بیشتر ہم سب مل کر ایک بار ہماری تمہاری بلکہ سب کے آقا و مولا سرور کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و آل رسالت میں بآواز بلند توفہ درود پیش کیجئے، جھوم کر پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الجود والکرم منبع العلم والحلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. کہ وہ تو خدا کا نور ہے، وہ تو خدا کا نور ہے، اس کو خدا کیسے کہوں.
وہ تو خدا کا نور ہے، اس کو خدا کیسے کہوں جس کا کوئی سایہ نہیں، اپنے جیسا کیسے کہوں۔ اور یا رسول اللہ، خدا کے نور سے تم ہو، خدا کے نور سے تم ہو، اور تمہارے نور سے ہر سے۔ یہاں تاج رسالت ہے، وہاں تاج شفاعت ہے۔ ہمارے آقا خاموش جو رہے تو خدا کی کتاب ہے، خاموش جو رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت معاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت معاب ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کیوں نہ ہو میرے دل میں، کیوں نہ ہو میرے دل میں الفت رسول کی، کیوں نہ ہو میرے دل میں الفت رسول کی، کیوں نہ ہو میرے دل میں الفت رسول کی، یہ دل تو ہے یارو ملکت رسول کی، ملکت رسول کی، کیوں نہ ہو میرے دل میں الفت رسول کی۔ کہ جبریل رک گئے اور دیکھتے رہے، کیا بات ہے، جبریل رک گئے اور دیکھتے کسی طرح سے آگے دیکھی، کسی طرح سے آگے دیکھی رفعت رسول کی، کسی طرح سے آگے دیکھی رفعت رسول کی، کیوں نہ ہو میرے دل میں رفعت رسول کی۔ کہ چاند سک ہو گیا، سورج پلٹ گیا، چاند سک ہو گیا، سورج پلٹ گیا، یہ انگلی کا تھا اشارہ قدرت رسول کی، انگلی کا تھا اشارہ یہ قدرت رسول کی، کیوں نہ ہو میرے دل میں جبریل بے اجازت آتے نہیں کبھی، جبریل بے اجازت آتے نہیں کبھی، یہ شان ان کے گھر کی، یہ شان ان کے گھر کی عظمت رسول کی، یہ شان ان کے گھر کی عظمت رسول کی، کیوں نہ ہو میرے دل میں رتبہ بلند صحابہ کا اس لیے ہوا، حق ہے رتبہ بلند صحابہ کا اس لیے ہوا، اتنا بلند رتبہ ہے صحابہ کا جانتے ہو؟ جیسے ہمارے آقا پر نبوت ختم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب کو سر کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے ایک بار دیکھ لیا، وہ صحابیت میں شامل ہو گیا۔ ارے میاں، یہ وہ مقام ہے جسے غوث اعظم نہیں پہنچ سکتے، غریب نواز نہیں پہنچ سکتے،
بڑے سے بڑا ولی عابد و زاہد متقی پرہیزگار فارسا مجدد محدث کوئی نہیں پہنچ سکتا رتبے صحابیت کو. بڑا سا بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو, پوری رات سجدے میں گزارتا ہو, ہمیشہ دن کو روزے رکھتا ہو, لیکن ایک وہ ادنا صحابی آقا کے نور چہرے کو دیکھنے والے کا مقام دیکھو. دیدار کتنی بڑی نعمت ہے. جس نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو ایک بار دیکھ لیا, زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی, ایک روزہ نہیں رکھا, اور صحابی بن گئے. غوث اعظم سے اونچا مقام, غریب نواز سے اونچا مقام. آپ کہو گے کہ بابا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسے بھی کچھ خوش نصیب ہے. جس نے آقا کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا, اور خدا کو دیکھنے والے سے بڑا مقام کس کا؟ میرے بزرگ دوستو, فجر کی نماز کے بعد آیا, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. وہ خوش نصیب بندہ ایمان لایا, مومن بن گیا, صحابیت کے درجے میں شامل ہو گیا. جنگ جاری تھی کافروں کے سامنے, آقا نے حکم دیا جاؤ جہاد میں شریک ہو جاؤ, اپنے فرض ادا کرو, تم نوجوان ہو. وہ گیا مرد مجاہد, کافروں کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. ابھی جوہر کا وقت نہیں آیا. فجر کے بعد کلمہ پڑھا ہے, جوہر سے پہلے شہید ہو گیا ہے, اور رمضان نہیں ہے. زندگی میں ایک روزہ نہیں, ایک نماز نہیں, تو کیا مقام ہے صحابی کا؟ درود پاک پڑھیے. میں نے تو سب کو کیا ہے, تو 10 کروڑ نے پڑھا. میرے کو اللہ پڑھتی ہے, کون پڑھتا ہے, کون نہیں پڑھتا, کیونکہ تمہارا پیر ہوں. درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت محترم شیئر کریں, اس لیے اس آن لائن ویڈیو کو شیئر کریں. کہ قسمت سے مل گئی انہیں خدمت رسول کی, قسمت سے مل گئی انہیں خدمت رسول کی. یہ دل تو ہے یارو ملکت رسول کی. تعریف کر رہا ہے خدا خود قرآن میں, تعریف کر رہا ہے خدا خود قرآن میں. ہے سنت الہی, ہے سنت الہی مدحت رسول کی, ہے سنت الہی. محترم حضرات شیئر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہم رسول کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں دکھتا ہے. یہ جو رسول کی تعریف کرتے ہیں, ہمارے سامنے آبجیکشن لینے سے پہلے تو خدا کے سامنے آبجیکشن لے. حق بات ہے. وہ کیوں تعریف کرتا ہے؟ ارے ہم تو ہمارے رب کی سنت ادا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تعریف کر رہا ہے خدا خود قرآن میں, ہے سنت الہی مدحت رسول کی. سبحان اللہ. اور ان کے غلام جائیں گے. واہ واہ واہ, آمین. آپ کے غلام بننے کا جذبہ ہے, آمین. عشق ہے. ارے ان کی جوتیوں کی غلامی نصیب ہو جائے تو بڑے کیا بات ہے. ان کے غلام جائیں گے جنت میں دل حق ہے. سبحان یقین. اللہ.
ان کے غلام جائیں گے جنت میں باليقین رب نے قبول کی ہے رب نے قبول کی ہے شفاعت رسول کی سبحان اللہ سبحان رب نے اللہ قبول کی ہے شفاعت رسول کی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار محب زندہ ملت باد سبحان اللہ سبحان اللہ آخری اور مکتا ہے ارشاد ادنا محب ہائے ہائے آپ کا ہی کیسے لکھے نعت مصطفیٰ کیا بات کیا ہے مثال ہے واہ لکھوا واہ دی انہوں نے تو لکھ ڈالی میں نے سبحان اللہ ادنا محب کیسے لکھے نعت مصطفیٰ یہ ادنا محب کیسے لکھے نعت مصطفیٰ یہ تو کرم ہے ان کا یہ تو کرم ہے ان کا یہ شفقت رسول کی سبحان اللہ سبحان اللہ کرم ہے ان کا شفقت رسول درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں یہ آواز ہو بلند درود و سلام کی کہ محفل سجی ہے سیرت خیر الانام کی اللہ کا وظیفہ ہے اور قدسیوں کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی سبحان اللہ درود کس کا صلی وظیفہ اللہ ہے علیہ وسلم مومن بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے تلاوت کرتا ہے ذکر اللہ کرتا ہے خیرات بانٹتا ہے خدمت خلق کرتا ہے یہ سب کس کی سنت ہے نماز کس نے پڑھی نبی نے پڑھی روزہ کس نے رکھا نبی نے رکھا حج کس نے کیا نبی نے کیا عمرہ کس نے کیا نبی نے کیا خیرات کس نے لٹائی نبی نے لٹائی خدمت خلق کس نے کی نبی نے کی یہ سارے اچھے کام یہ ساری عبادت آپ کرتے ہو تو میرے بزرگ اور دوستو نبی کی ادا آپ ادا کر رہے ہو سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہو اور درود پڑھتے ہو تو واہ 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 اللہ کی سنت ادا ہو رہی درود کس نے پڑھا واہ آقا نے کبھی درود پڑھا خود کے لیے لو ساری عبادتیں نماز اللہ کے لیے روزہ اللہ کے لیے حج اللہ کے لیے زکات اللہ کے لیے ذکر اللہ اللہ کے لیے خیرات اللہ کے لیے صدقات اللہ کے لیے ساری نیکیاں اللہ کے لیے ہم نیت کرتے ہیں للہ تعالی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہے جو میرے لیے ہے میں کیوں کروں واہ 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 رب نماز نہیں پڑھتا رب روزہ نہیں رکھتا رب حج نہیں کرتا رب زکات نہیں دیتا رب خدمت خلق نہیں کرتا یہ سب تو اس کے لیے کیا جائے وہ تو یہ کرتا ہے جو میرے محبوب کے لیے ہو تو رب درود پڑھتا ہے اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں قرآن شاہد ہے ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے بے شک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں بھیجتے تھے
بھیج دیا ہے، بھیجیں گے نہیں، معنی پڑھو قرآن میں، سبحان اللہ بھیجتے ہیں۔ چالو ہے کنٹینیو نین پور کی سرزمین پر محفل میلاد سجی ہے، بے شک ہے کس کو کہتے ہیں؟ جاری ہے، ساری ہے، موجود ہے۔ گجراتی میں جینے کہવામાં આવે છે વર્તમાન કાળ، ہو گیا ماضی، ہوگا مستقبل، بھیجا نہیں، بھیج دیا نہیں، بھیجیں گے نہیں، بھیجتے ہیں۔ آج بھی جب سے یہ حکم ہے تب سے، ارے پیارو تمہیں کوئی پوچھ لے، تم سے کوئی سوال کرے کہ میاں بتاؤ تمہارا اللہ بھی کیا کرتا ہے، واہ واہ کیا جواب دو گے؟ بن گئے سو گیا ہوگا، آرام بھی ہوگا، تو کوئی اچھی سیریل دیکھتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، کرتا کیا ہوگا؟ کچھ تو عمل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس نے، جنت بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے، زمین و آسمان 18,000 عالم پیدا کیے ہیں، کتنا سب کام ہوگا۔ ہمارے یہاں 2-4 بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی فیملی ہوتی ہے، چھوٹا کاروبار ہوتا ہے، پریشان ٹائم نہیں ہے، ماں باپ ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، یہ کام وہ کام، یہ کام وہ کام۔ ارے ایک تو تیری چھوٹی فیملی کا مینج کرتا ہے، مینجمنٹ چلا رہا ہے، تیرے کو فرصت نہیں، وہ کیا 18,000 کرتا عالم ہوگا؟ کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی پوچھے تو کیا جواب دو گے؟ ارے قرآن جواب دے رہا ہے، گھبراتا ہے کیوں بندہ؟ کہہ دے کہ کچھ ثابت نہیں ہے، ایک عمل ثابت ہے قرآن سے، رب اگر کچھ کرتا ہے، ابھی کچھ کرتا ہے، اس وقت کچھ کرتا ہے، فی الحال اس گھڑی کچھ کرتا ہے، تو ہمارے آقا اور اس کے حبیب پر درود بھیجتا ہے۔ ان اللہ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ کی جو بندگی ہوتی ہے، عبادت، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، ظہر تک کیا فری ہے، آپ نے ظہر ادا کر لی، عصر تک کیا فری ہے، عصر آپ نے ادا کر لی، مغرب تک کیا فری، مغرب ادا کر لی، عشاء تک کیا فری، عشاء پڑھ لی، فجر تک کی آرام کرو، جو کرنا وہ کرو۔ رمضان 1 مہینہ سوال لو، 11 مہینے فری، زندگی میں ایک بار حج ادا کر لو کہ زندگی فری۔ ایسا کوئی عمل بتاؤ کنٹینیو 24 گھنٹے، ایک بھی سیکنڈ، ایک بھی منٹ فری نہ ہو، عبادت ہو سکتی ہے؟ کوئی عابد و زاہد ہو، دنیا کو ترک کر کے کسی جنگل میں جا کے جھونپڑی بنا کے مصلی تسبیح لے جا کے بیٹھ جائے، مسلسل نماز نہیں پڑھ سکتا، طلوع آفتاب میں سجدہ ہوگا؟ منع ہے۔ زوال آفتاب کے وقت نماز ہوگی؟ غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو بندہ ہے، رب کے لیے 24 گھنٹے سجدے نہیں ہو سکتے، اگر اس وقت میں کرا تو حرام ہے۔ 30 دن یا 29 دن رمضان کے تو نے روزے رکھے، 21 دن تو رکھ سکتا ہے؟ عید کا روزہ حرام ہے، سال بھر نفل روزے رکھے لیکن 5 روزے حرام، مسلسل روزے نہیں ہو سکتے، مسلسل
سجدے نہیں ہو سکتے، یہ رب کی عبادت ہے، لیکن آؤ آؤ دیکھو میرے مصطفیٰ کی شان۔ بس بس ایک لمحہ، ایک سیکنڈ ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں آپ کی بارگاہ میں رب درود نہ بھیجتا ہو۔ سبحان اللہ۔ درود وہ بھی بھیجتا ہے، درود فرشتے بھی بھیجتے ہیں، درود ہم گنہگار بھی بھیجتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے میں اور میرے میں یہ فرق ہے کہ تم مسلسل میری عبادت نہیں کر سکتے، کچھ وقت رک جانا پڑے گا، ٹھہر جانا پڑے گا، لیکن میرے محبوب کا دربار تو وہ ہے کہ تم بندے ہو، تمہارے پاس نفس ہے، تم کبھی سو جاؤ گے، کبھی گندے ہو جاؤ گے، کبھی نیند میں ہوگے، کبھی غفلت میں ہوگے، دنیا کے کاروبار میں ہوگے، تو آپ درود اس وقت نہیں بھیج سکتے۔ رب نے کہا میں فری ہوں، میرے محبوب کی بارگاہ کبھی بھی صلاۃ و سلام اور درود کے بغیر ایک لمحہ خالی نہ رہنی چاہیے۔ میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اور فرشتے کو بھی نفس نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح نفسانی خواہشات والے نہیں ہیں، ان کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تھک لگتی نہیں ہے، وہ بیمار ہوتے نہیں ہیں، ان کو کھانا پکانے کی فکر نہیں ہے، دنیا داری کی فکر نہیں ہے، وہ نوری مخلوق ہے۔ اللہ اور نوری مخلوق مسلسل جاری، مسلسل جاری، مسلسل جاری۔ رب کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہو تو مسلسل نہیں، وقفہ ایسا آئے گا کہ بندہ رک جائے گا، اور مصطفیٰ کی شان دیکھو، واہ واہ بارگاہ مصطفیٰ کی شان دیکھو۔ ارے یہی نہیں، جب سے آقا گنبد خضرا میں آرام فرمانے لگے ہیں، تب سے روزانہ 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت فجر کو آتی ہے تو شام تک کھڑی رہتی ہے، کچھ نہیں کرتی۔ آقا کے روزے پر 70,000 یعنی 70,000 فرشتے فجر میں آتے ہیں، شام تک بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں، دوسرے فرشتے آتے ہیں، شام سے لے کر پوری رات لے کے فجر تک، صبح تک سلسلہ جاری ہے۔ کاہے کا؟ درود و سلام کا۔ وہ فرشتوں کو رب نے صرف ایک ہی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جائیں اور صرف درود و سلام پڑھے۔ ارے میاں خوبی تو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک بار آتے ہیں، ایک بار آتے ہیں، انہیں پھر کبھی دوبارہ نہیں آنے دیا جاتا۔ تو فرشتے کتنے؟ آئیے سلسلہ قیامت تک کے جاری رہے گا، چالو رہے گا۔ ہمارے میں سے کوئی درود نہیں پڑے گا تو مصطفیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہیں پڑھنے والے کا بگڑے گا۔ نقصان میں تو ہے، نقصان میں تو ہے۔ اور کچھ لوگ صلاۃ و سلام سے چڑھتے ہیں، نماز کی تبلیغ کرتے ہیں، کائے کی؟ نماز کی۔ آؤ دین کی باتیں کریں، آؤ دین کی باتیں کریں۔ میرے پاس آیا، تم دین کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ میں کیا دین کس کو کہتے ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین کس چڑیا کا نام ہے بھائی؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ اپنا دین نہیں ہے، اپنا دین ہے اسلام۔ میرا دین تو امام حسین ہے۔ واہ واہ کیا بات، سبحان اللہ۔ میرے خواجہ نے کہا ہے دین است حسین دی بنا حسین۔ سبحان یہ اللہ۔ ماننے کے تو تیار ہے تو تیری بات سننے آنے کو میں تیار ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، جو نماز کے باہر درود نہیں پڑھتا، باہر سلام نہیں پڑھتا،
باہر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا تو رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آ میرے گھر میں آ. محفل میں نہ پڑھا, محلے کی مجلس میں نہ پڑھا, اب کھیت میں نہ پڑھا, گھر میں نہ پڑھا, جلسے میں نہ پڑھا تو کچھ نہیں. بغیر وضو کے بھی پڑھنے کی اجازت تھی اگر محفل میں پڑھ لیا ہوتا تو. بزرگ اور دوستوں, لیکن نماز کے لیے تو وضو شرط, وضو کرنا پڑے گا. نماز کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا شرط, بے شک ادب سے بیٹھنا پڑے گا, قاعدے میں بیٹھنا پڑے گا. رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تحیات پڑھ. نماز کو پڑھتے ہو تحیات, تشہد پڑھتے ہو, کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ تعالیٰ ساری جسمانی مالی تمام عبادتیں, زبانی جسمانی مالی تمام عبادتیں تیرے لیے ہے. تو پاک وہ ذات ہے, یہ ساری عبادتیں تیرے لیے. اور پھر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آقا سبحان اللہ. نماز کے اندر تصوف میں پڑھتے ہو تحیات کے اندر کیا پڑھا تو نے؟ رب نے تیرے پاس سلام پڑھوایا نبی پر. آئے نبی تم پر سلام, آپ پر سلام, آپ پر اللہ کی رحمت, آپ پر اللہ کی برکت. ارے مجلس میں نہ پڑھا تو کچھ نہیں, آ میرے گھر میں مسجد میں آ, وضو بنا, قبلہ رخ بیٹھ کے نماز میں پڑھ. جب تک کہ یہ نہیں پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. درود کا مقام دیکھو, عبادت کی جان درود ہے. پورے سی باقی نہ رہا. ہم اولیاءوں کی تعریف کرتے ہیں تو بھی کن بہتوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, بہتوں کے بگڑ جاتے ہیں. میرے بزرگ دوستوں, آگے ہم نے کہا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ. اور سلام ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر, اولیاء کرام پر. عباد اللہ الصالحین سے مراد کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نماز میں غیر اللہ کا ذکر آ جائے, غیر اللہ کی یاد آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. تو مجھے لگتا ہے یہ اتحیات نہیں پڑھتے ہوں گے. اللہ بجائے یہ تشہد بغیر کی نماز پڑھتے ہوں گے. ارے جس کو یاد کریں اور ان کی یاد نہ آئے, جن کا نام لیا جائے اور ان کا ذکر نہ ہو, ان کی یاد نہ ہو, ان کا تصور نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب آپ تشہد کے اندر ایھا النبی کہو اس وقت حضور کا تصور کرو, بغیر تصور کے نماز نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کی شان ہے یاد مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, عبادت کی جان ہے. اور درود کا یہ مقام ہے میرے دوستو. ساری عبادتیں بندے کرتا ہے, درود خود اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے. ذرا بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یا سیدنا و شفیعنا و صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, قد جاءکم من اللہ نور. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف سے ربیع النور شریف بھی کہتے ہیں, بڑا ہی بابرکت اور بے شمار فضیلتوں سے بھرپور. کیا اس کی تعریف کی جائے؟ اس کی 12ویں تاریخ نہ ہوتی کائنات نہ ہوتی, اور اللہ کے حبیب کا وہ نور, اللہ کا حبیب نور بن کے دنیا میں نہ آتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا
نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ انسان پیدا کرتا، نہ فرشتے، نہ اورو، نہ گلما، نہ سمندر، نہ خشکی، نہ تری، کوئی چیز نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الخلق اور لولاک لما خلقت الازہر تو ربوبیتا۔ اے محبوب، میں نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضور نہ ہوتے، خدا کی خدائی نہ ہوتی۔ بے شک حق ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اظہار کرنے کے لیے اپنے ہی نور سے ایک نور کو الگ کیا، نام نور محمد رکھ دیا گیا۔ کیوں آپ کو یہاں پر بھیجا گیا؟ کس لیے بھیجا گیا؟ نبی کی دنیا والوں کو کیوں ضرورت پڑی؟ نبی کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نبی آئے؟ انسان کھاتا تھا، پیتا تھا، چلتا تھا، کاروبار کرتا تھا، ویپار کرتا تھا، دھندا کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، بچے پیدا کرتا تھا، بڑے کرتا تھا، اس کی دنیا چل رہی تھی۔ نبی کی کیوں ضرورت پڑی؟ واہ واہ۔ نبی کی ضرورت کیوں پڑی دنیا والوں کو؟ پہلے یہ سمجھ لیں، پھر لوگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستوں، یہ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے ہو نا؟ موجود ہو؟ ہم بولو۔ اچھا، یہاں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ واہ واہ، آپ اس مجلس میں آنے سے پہلے گھر پہ تھے۔ آپ اپنے گھر ہوں گے، کوئی کھیت میں سے آیا ہوگا، کوئی سیدھا نوکری سے آیا ہوگا۔ یہاں آپ موجود ہیں، اس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کوئی دوسرے مقام پر تھے۔ بے شک۔ چاہے مجلس ختم ہو جائے گی، پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ اسی مقام پر۔ کوئی اپنے گھر جائے گا، کوئی آفس میں جائے گا، کوئی کھیت میں جائے گا، کوئی سروس کی نوکری پہ جائے گا۔ مقام 3 ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ جہاں ہم تھے، جہاں ہم ہیں، جہاں ہم جائیں گے۔ بے شک۔ یہ 3 مقام ہے۔ کتنے مقام ہیں؟ 3 مقام ہے ہمارا۔ یہاں سے پہلے ہم کوئی اور جگہ پر تھے۔ یہاں آنے سے پہلے میں روپال میں تھا، فی الحال نین پور میں ہوں، اور اب کہیں جہاں اللہ کا حکم ہوگا ہو جاؤں گا۔ تو 3 مقام ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، دنیا میں آیا تو اس سے پہلے کہاں تھا؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں رہا، دنیا سے پھر انتقال ہوتا ہے تو جاتا ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ 3 عالم ہے۔ ایک عالم ہماری نظروں میں کے سامنے ہے، جس میں ہم موجود ہیں۔ اس سے پہلے کا ایک عالم ہے جو تھا، ہے، یقین ہے، دیکھا نہیں، کیسا ہے اس کا کوئی علم نہیں، لیکن اس عالم میں ہم تھے۔ بعد میں اس دنیا میں آئے، یہاں سے پھر ایک عالم میں جائیں گے، اس کو ہم برزخ کی دنیا کہیں گے، عالم آخرت کہیں گے۔ دیکھا نہیں ہے، سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ ایک عالم تھا جہاں ہم تھے، دوسرا عالم ہے جہاں موجود ہیں، تیسرا عالم بھی ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ 2 عالم، 3 عالم ہے، لیکن 2 عالم کا علم نہیں، تو بتائے گا کون؟ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے واہ۔ بتائے گا کون؟ تم کون سی عالم میں تھے؟ اچھا، بتائے گا کون؟ دیکھا ہو وہ بتا دے۔ بے شک، دیکھا ہو وہ بتا رہا ہے۔ وہ بتاوے۔
بزرگ اور دوستو، امریکہ کیسا ہے؟ امریکہ گئے وہ بتاوے. انگلینڈ کیسا ہے دیکھا ہو بتاوے. جدہ کیسا ہے، مکہ کیسا ہے، مدینہ کیسا ہے، بغداد کیسا ہے، کربلا کیسا ہے دیکھا ہو وہ بتاوے. نہ دیکھا ہو کہاں سے بتاوے؟ تو جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جہاں ہم تھے علم نہیں ہے، تو ہمارے لیے ہو گیا وہ غیب. بے شک ہمارے لیے ہو گیا وہ غیب، ہمارے سے غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے. اور جہاں جانا ہے وہ بھی غیب. تو نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ دنیا میں نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کو بتانے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کا بتانے والا. نبی صرف ہم کو کھانا سکھانے کے لیے نہیں آئے، کپڑے کس طرح سے پہننے وہ بتانے کے لیے نہیں آئے. نبی ہم کو مرنے جینے کا طریقہ بتانے کے لیے صرف نہیں آئے. نبی کی اصل ضرورت تھی غیب بتا دے. اور غیب وہ بتاتا ہے جس نے دیکھا ہو. جس نے دیکھا ہو تو ہمارے آقا نے غیب بتایا. ثابت یہ ہوا کہ آپ نے سب دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا. اس وقت پیدا کیا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، چاند نہیں تھا، سورج ستارے کچھ نہیں تھا. نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ انسان، نہ فرشتے، نہ جن، کوئی چیز نہیں. نہ سجن، نہ حضر، نہ درخت، کوئی چیز نہیں. نہ پانی، نہ ہوا، کوئی چیز نہیں. نہ اندھیرا، نہ روشنی، کوئی چیز نہیں. کچھ نہیں تھا، صرف اللہ ایک تھا. اس نے اپنی ذات سے، اپنے نور سے ایک حصہ الگ کر دیا، نام نور محمد رکھ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بتائیے، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا. آپ بازار گئے، تیل کا ڈبہ خرید کے لائے 15 کلو کا. اس میں سے آپ نے 1 کلو تیل الگ کر لیا، باقی کا 14 کلو اس میں رہنے دیا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو وہ 14 کلو تیل کے اندر تاثیر ہے، اثرات ہیں تیل کے، وہ جو کام 14 کلو تیل کرے گا کیا یہ 1 کلو نہیں کرے گا؟ کرے گا، بے شک کرے گا. اس کے اندر کھانا پکانے کی قوت ہے تو کیا اس میں نہیں ہے؟ اس کے اندر بھجیے سموسے کباب تلنے کی طاقت ہے تو کیا اس کے اندر نہیں ہے؟ یہ سالن کا بگھار دیتا ہے تو یہ نہیں ہے؟ ارے اسی کا حصہ ہے یہ. جو تاثیر اس 14 کلو تیل میں ہے، وہی تاثیر، وہی اثر وہ 1 کلو میں بھی ہے. بے شک حق ہے. ارے اب تو سمجھو کہ نور محمد نور خدا کا حصہ ہے، تو جو اثر، جو تاثیر وحدہ لا شریک اللہ کی ذات میں ہے، وہی اثر مصطفیٰ کی ذات میں ہے. حق ہے. نعرہ درود پاک پڑھیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رب نے اپنے نور کو الگ کر کے اس کو الگ روپ میں تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے، بھیجا ہے. تاثیر وہی رکھتا ہے. وہ مالی کو مختار تو یہ مالی کو مختار. ویسے ہی انگلی کا اشارہ اٹھے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ بصر کا کام نہیں ہے. حق ہے. حق ہے. انگلی کا اشارہ ہو اور ڈوبا ہوا سورج کوئی بصر نکال کے بتا دے. انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کے بتا دے.
مردوں کو زندہ کر کے بتا دے، ایک آدمی کے پانی کے کٹورے میں 1500 آدمی کو پانی کوئی پلا دے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ بتا رہی ہے آپ کا مالک و مختار ہونا وہ صفات آپ میں ہیں جو صفات وحدہ لا شریک کی ذات میں ہیں۔ سارے نبی ان کے نور سے پیدا ہوئے، زمین ان کے نور سے بنی، چاند ان کے نور سے بنا، سورج ان کے نور سے بنا، یہ ساری اشیاء جتنی چیز ہے ساری مصطفیٰ کے نور سے بنی، اور مصطفیٰ خدا کے نور سے بنا۔ قد جاءکم من اللہ نور، میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے، وہ تو اللہ کا نور ہے۔ تم خدا کے نور سے ہو اور تمہارے نور سے ہر شے ہے۔ نور کے معنی بجلی، لائٹ، پرکاش، اجوار۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ رسول جب آتے ہیں دنیا پر، ان کو دنیا پہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، نبی بنا کے، رسول بنا کے، پیغمبر کا مقام دے کر بھیجتا ہے، لیکن لباس بصری میں بھیجتا ہے، بصر کے کیبل میں بھیجتا ہے تو نور، نور ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ابھی میں ثابت کر کے رکھتا ہوں کہ بصر ہے لیکن نور ہے، اور نور ہے لیکن بصر ہے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ نور ہیں، بصر کے جامع میں آئے ہیں۔ نور ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی دیکھا تو بصر کی شکل میں دیکھا، عبداللہ کے بیٹے کی شکل میں دیکھا، آمینہ کی لال کی شکل میں دیکھا، عبداللہ کے مطلب کے پوتے کی شکل میں دیکھا، ایمان لے آئے۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے نور بھیجا، تو نور کہاں ہے؟ نور کے معنی پرکاش کے ہیں، لائٹ کے ہیں، روشنی کے ہیں، تو حضور تو بصر ہے۔ اب ایک مثال دیکھ کے چلتا ہوں دنیا کی لائٹ کی۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ یہ لائٹ ہے، یہ میں نے کیبل پکڑا، چالو ہے تو بھائی، کیبل ہے چالو، اسی لیے تو ہمارے مطلب پہنچتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ لائٹ دوڑ رہی، کرنٹ لائٹ ہے۔ اچھا، یہ لائٹ کس نے دیکھی؟ ہائے ہائے ہائے، انسان کی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے جنت سے نہیں بھیجی۔ اس کا جنم ہوا ابھی 100 سال ہی ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی، انسان نے بجلی پیدا کی، لائٹ، الیکٹرک، یہ کسی کے نظر نہیں آئی آج تک کے۔ بے شک حق ہے۔ آپ کہو گے کہ یہ باول روشنی ہے، کیا لائٹ نہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں، ارے وہ کانچ کا گولا ہے، اس کے اندر ایک وائر ہے، وہ وائر کے اندر لائٹ ہے۔ یہ جب گولے کے اندر آتی ہے، یہ ٹیوب میں آتی ہے تو روشنی دیتی ہے۔ یہ لائٹ تم نے نہیں دیکھی، وہی لائٹ مائک کے اندر آئی تو آواز دور تک پہنچاتی ہے، وہی لائٹ استری میں آتی ہے تو کپڑے کو پریس کرتی ہے، وہی لائٹ ٹی وی میں آتی ہے تو پکچر دکھاتی ہے، وہی لائٹ آپ کے اے سی میں آتی ہے تو ٹھنڈی پیدا کرتی ہے، یہی لائٹ آپ کے ہیٹر میں آتی ہے تو گرمی پیدا کرتی ہے۔ لائٹ ایک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھو ذرا، یہ سمجھو گے تو وہ سمجھ میں آئے گا۔
تمہارے گھر یہ تھملے سے لائٹ کا ایک چھیڑا آپ کے میٹر میں آیا، آپ نے اسی فریج بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، ہیٹر بھی چل رہا ہے، استری بھی چل رہی ہے، ٹی وی بھی چالو ہے، اور کیا کیا کام آپ کر رہے ہیں، گھنٹی اس سے چلے، مشین اس سے چلے، ٹرینر اس سے دوڑے، واہ اور یہ جاوے تو سب بند 2000 کا پنکھا 9 لاکھ کے لگاؤں میں تو بیکار، 20,000 کا فریج کام نہیں کرتا، 50,000 کا اے سی بیکار، لائٹ نہ ہو تو لائٹ نہیں ہے، چاہے کتنی بھی مہنگی ٹرین ہو کروڑوں روپے کی، ٹھاک میرے پورے دوستوں، کارخانے بند، فیکٹریاں بند، فلور مل بند، گھر گھنٹی بند، سب بند، اے لائٹ تو ہے کیا؟ کسی نے دیکھی ہو تو بتاؤ۔ ہائے 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 دیکھو لائٹ والے وائر کو یہ کیبل جو چڑھایا ہے نا، بڑی صفت کا کام کیا ہے، بے شک میرے آقا کی شان بصر یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ کھلا رکھے، تانبا کا وائر ہے اس کے اندر، یہ بند ہے کہ چالو ہے، 2 وائر کو پاس میں رکھو، ایک کو خالی سادہ رکھو، کسی سے کانٹیکٹ مت کرو، اور ایک کو بورڈ کے اندر چھیڑے ڈالو، دونوں کو پکڑو، ایک کو پکڑے ہوئے تو ختم، اور دوسرے کو پکڑو کچھ نہیں ہوگا، اس میں لائٹ ہے اس میں نہیں، لیکن دکھی نہیں، دونوں برابر۔ یہ بات کس نے لائٹ دیکھی ہے بتاؤ میرے کو؟ ارے جب یہ نظر نہیں آتی، ہائے 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 تیری بنائی ہوئی تیری سمجھ میں نہیں آتی، نظر میں نہیں آتی، تو وہ تو خدا کا نور ہے۔ سبحان اللہ ارے جسے نبی نہ دیکھ سکے، واہ 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 دور پر کلیم نہ دیکھ سکے، میرے تیرے جیسا 2 ٹانگ کا جانور کیا دیکھے گا؟ بے شک حق ہے ان کو نور نہیں ماننے والے ہمارے جیسے، ارے کم وقت ان کے لیے لائٹ سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے، جان ہانی سے، مال ہانی سے بچنے کے لیے انسان نے اس کے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا دیا، کیبل چڑھا دیا، تاکہ چالو بھی ہو جائے تو کسی کو نقصان نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور تو بھیجا، نور تو بھیجا، کسی کو نقصان نہ پہنچے تو بصر کے جامے میں بھیجا، سبحان اللہ انسانیت کے جامے کے اندر بھیجا، انسان کے کیبل کو انسان کا کیبل بنایا اور اس میں اس کا نور ڈالا، اور یہ دیکھنے کے لیے فنا فی الرسول کی آنکھ چاہیے۔ اللہ نے کس لیے بھیجا؟ کہ رسول نے آ کر جنت کی خوشخبری سنائی، دوزخ کا عذاب بتایا، عرش کیسا ہے، لوح کیسا ہے، کرسی کیسی ہے، قلم کیسی ہے، جنتیں کتنی ہے، دوزخیں کتنی ہے، کون سی جنت میں کیا کیا نعمت ہے، کون سی دوزخ میں کیسے کیسے عذاب ہے، ہم نے دیکھے؟ نہیں دیکھے کس نے دیکھے؟ دیکھنے والے صرف مصطفیٰ نے دیکھے۔ اچھا، والوں کی ہمت اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، ایسی نعمتیں، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایسے عذاب ہے۔ کوئی سوال کرے تم نے دیکھا ہے؟ نبی سے کوئی پوچھے کہ تم نے دیکھا ہے تو نبی کہہ سکتے ہیں وہاں سے تو آیا ہوں، واہ 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 سبحان وہاں اللہ سے تو میں آیا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی مجھے پوچھے کہ روپال، میں کہوں کہ روپال گاؤں کے اندر حاجی پیر بابا کی درگاہ ہے، جمیل سے داتا بغل بابا کا چلہ ہے، شمس الدین بابا کی درگاہ ہے، کوئی میرے کو پوچھے کہ تم نے دیکھا ہے تو نہیں کہوں گا کہ کمین ہے، وہاں سے تو میں آیا ہوں۔ صحیح بات ہے دیکھنے کی بات کیا کرتا ہوں، وہاں کا میں رہنے والا ہوں، وہاں کا وطنی ہوں۔ اللہ نے وہاں سے تو انہیں بھیجا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی
کوثر کے سانچے میں ڈال کر رب نے بھیجا ہے، میرے آقا نے سب دیکھا ہے۔ اگلے نبی سارے جھوٹے کیوں پڑے؟ 1,24,000 آئے، سب نے جنت کی خوشخبری سنائی، سب نے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان کی امت نے سوال یہی کیا تھا، اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، اے یحییٰ، اے زکریا، اے الیاس، اے ابراہیم، بتاؤ کیا تم نے یہ دیکھا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا نہیں، ہم کو جبریل نے بتایا ہے، ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، جبریل آ کے کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو بات یہ چلتی 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 1,24,000 پیغمبر پر پہنچی، تو رب نے اب ایسا چاہا کہ اب تو میں شاہد اور گواہ بنا کے بھیج دوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میں میرے محبوب کو ایسا بنا کے بھیجوں کہ کوئی پوچھ لے کہ مصطفیٰ تم نے دیکھا ہے، تو آقا کہے وہاں تھا تو عالم نور میں دیکھا، اور آنے کے بعد آیا تو معراج میں سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کو، نبی کو ضرورت اس لیے پڑی کہ غیب کی بات بتائے، غیب کی بات بتائے، اور خدا کا نور مصطفیٰ اور نور کا مصطفیٰ کا نور دیکھنے کے لیے سب آنکھیں برابر نہیں ہوتی، سامنے ہوتی ہے، پاس میں ہوتی ہے، نظر نہیں آتے۔ سر کی آنکھ سے دیکھ لینا اور ہوتا ہے، عشق سے، محبت کی آنکھ سے دیکھ لینا اور ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک یمن کے اندر ایک میرا عاشق ہے، اویس اس کا نام ہے، کرن نام کے گاؤں میں رہتا ہے۔ وہ ایسے مقام پر ہے کہ وہ کل میدان محشر میں میری امت کی بخشش کروائے گا، ہزاروں کی بخشش کرا دے گا۔ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وصیت کی، دیکھو یہ میرا پیرہن ہے، یہ میرا جھبا ہے، بعد میرے انتقال کے تم یمن پہنچ جانا، یمن پہنچ جانا، وہاں ایک کرن گاؤں ہے، اویس نام کا آدمی آپ کو ملے، اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے یہ تحفہ تمہیں دیا ہے، اور دوسری عرض یہ کی ہے کہ ان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد جانا، تو حضور کو یہ خبر ہے کہ میری وفات کے بعد بھی وہ زندہ ہوگا۔ دیکھو علم غیب، دیکھو علم غیب، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن آقا کو خبر ہے کہ میں پردہ کروں گا لیکن اویس زندہ ہوگا، اسے جا کے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ علی اور فاروق اعظم چلے، یمن پہنچے، تلاش کی، گاؤں میں گئے کرن یہاں کوئی ہے اویس کا؟ لوگوں نے کہا ایک گانڈا ہے، آقا دن گام کے اونٹ چلاتا ہے، اس کی ایک ماں ہے بیردوسی، اس کی چاکر خدمت کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا شاید وہی ہوں گے، انتظار کیا، وہ آئے، ملاقات ہوئی، فقیرانہ حال تھا، چند اونٹ تھے ان کے پاس، لوگوں کے اونٹ بھی چراتے تھے، اسی آمدنی سے آپ اپنا گزارا کرتے تھے اور اپنی ایک لاغیر بوڑھی ماں، کمزور ماں، ضعیف ماں کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے جیب میں سے کچھ رقم نکالی اور کہا لو یہ میری طرف سے تحفہ ہے، آپ رکھ لیجئے۔ ان کا حال دیکھا، بہت غریبی دیکھی،
کہ 2 برتن کے سوا تیسرا گھر میں برتن نہیں ہے، 2 چادر کے سوا تیسری چادر نظر نہیں آتی، چارپائی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جھوپڑی میں رہتے ہیں، میرے آقا کے عاشق ہیں۔ اپنے جیب میں سے کچھ رقم نکالی اور چاہا کہ میں ان کی مدد کروں، تو آپ نے اویس کرنی نے کہا اپنے جیب میں سے 2 درہم نکالے، دیکھو میرے پاس 2 درہم ہے، یہ میری اور میری ماں کی آج اور کل کی پونجی ہے، مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، تم رقم دو گے تو ساتھ میں مجھے یہ بھی کہو، بھروسہ دلاؤ کہ تمہاری رقم واپروں وہاں تک کہ میں زندہ رہوں گا۔ میں روزانہ کی ضرورت روزہ پیدا کر لیتا ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ؟ تم رقم دے کے جاؤ گے اور میں مر گیا یا میری ماں مر گئی، تم یہ اس بات کا بھروسہ دو کہ جو رقم دے رہا ہوں اتنی واپرے گا وہاں تک کہ تو زندہ رہے گا۔ فاروق اعظم چپ، رقم آپ نے نہ لی کہ میری ضرورت کی میں روزانہ لوگوں کے اونٹ چراتا ہوں، اتنی رقم مل جاتی ہے ہم ماں بیٹا کھا لیتے ہیں۔ کیا ہے توکل اور کیا ہے سادگی؟ ہمارے جیسے ہو تو خوش نصیبات، قسمت کھل گئی، کوئی اللہ کا لال آ گیا، واقعی اللہ کا لال تھا، لیکن یہ اس سے بھی بڑا اللہ کا لال تھا۔ پھر کہا اے اویس تم حضور کو ملنے کیوں نہیں آئے، حضور کو دیکھا کیوں نہیں؟ اویس نے کہا اے عمر تم نے حضور کو دیکھا ہے، تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ آیا حضور نے تم کو یہاں بھیجے تھے کہ میرا جبا لے کے جائیو دئیو۔ اویس کرنی پوچھتے ہیں تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ پہلے عمر نے پوچھا کہ اتنی محبت ہے تو کیوں آپ مدینے آئے نہیں؟ اویس کرنی نے سامنے سوال کیا تھا اے عمر تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ عمر کہتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں غلام رہتا ہے، سرکار نے تو میرے پاس بھیجا ہے، ایسا حضور کی خدمت میں رہتے ہو تو بتاؤ میرے آقا کی آنکھوں کی اوپر کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ بیچ میں کوئی جگہ تھی؟ ہائے ہائے، جس نے سر کی آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا، جو زندگی میں ایک دوسرے کسی سے کبھی نہیں ملے، انہوں نے سوال کیا کہ حضور کی خدمت میں سے آ رہے ہو، صحابی رسول ہو، میں جانتا ہوں آپ کو، آپ صحابی ہو، حضور کی خدمت کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ چہرے مصطفیٰ پیشانی پر آپ کی آنکھوں کی بھویں دونوں جوائنٹ ہیں کہ بیچ میں جگہ ہے؟ اتنی گہرائی سے تو کبھی نہیں دیکھا تھا، لوچا پڑا بھائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ملی ہوئی تھی یا الگ تھی۔ آپ نے کہا ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھو حضور کا نور سب کو میسر نہیں ہوتا، اس کے لیے تو فنا فی رسول ہو جانا پڑے۔ آپ نے کہا ملی ہوئی تھی، فاروق اعظم کہتے یہ دلیل آپ کیسے دے سکتے ہو جبکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ملی ہوئی تھی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ میدان احد میں تھے؟ کہ ہاں میں تھا۔ سرکار کا دانت شہید ہوا تھا؟ تو کیا ہاں ہوا تھا۔ تمہارے دانت بتاؤ؟ تو چوکٹھا سلامت، سارے دانت تھے فاروق اعظم کے موجود۔
آپ نے کہا کہ دیکھو اس غلام کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ جب میں نے دیکھا کہ میدان احد میں میرے آقا کا ایک دانت شہید ہوا تو عاشق کے سب دانت کیسے سلامت رہ سکتے ہیں؟ میں نے پتھر لیا اور ایک دانت توڑا. میرے آقا کا دانت شہید ہوا اور میرا دانت سلامت. عشق کا تقاضا دیکھو. کسے کہتے ہیں عاشق؟ دعویٰ کرنا آسان ہے، کر کے بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ یہ دانت یہ سائیڈ کا کہ یہ سائیڈ کا، اوپر کا کہ نیچے کا، کون سا ٹوٹا ہوگا؟ تو دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، چوتھا توڑا. ارے میاں پورے کے پورے سارے دانت توڑ ڈالے اس کے رسول میں. یہ ہے فنا فی الرسول کی منزل. پھر انہیں خدا کا نور نظر آتا ہے، خدا کا نور نظر آتا ہے، مصطفیٰ کا نور نظر آتا ہے. وہ جو دیکھتے ہیں وہ سر کی آنکھ والے نہیں دیکھ سکتے. اور عشق کا مقام یہ ہے کہ سر کی آنکھ سے مصطفیٰ نہ اویس کو دیکھتے ہیں نہ اویس مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. ارے معراج کے واقعے میں آتا ہے. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.